دیں۔ مجھے شادی کے نام سے ڈر لگتا تھا، کیونکہ شادی کے نام پر جو کھلواڑ لڑکیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا وہ مجھے ڈراتا تھا۔ ہاں، یہی وجہ تھی کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے بہت انکار کرنے پر بھی میری شادی کر دی گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی بے تحاشا رو رہی تھی، حالانکہ آج میری شادی کی پہلی رات تھی، اور اس رات ہر لڑکی بہت ارمان اور خواب سجا کر اپنی شوہر کے گھر آتی ہے، نئی زندگی میں اپنی نئی خوشیوں کے انتظار میں رہتی ہے۔ لیکن میں بے حد پریشان تھی۔ میں اس قدر پریشانی کا شکار تھی کہ شوہر کے آنے کا سوچ کر ہی میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں کہیں جا کر چھپ جاؤں جہاں میرا شوہر مجھے دیکھ نہ سکے۔ کاش کہ سب کچھ میری آنکھوں سے غائب ہو جائے۔ وقت کسی بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگ رہا تھا۔ بدحواسی کی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ ڈر کے مارے مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا کہ تب ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر ایان کمرے میں آیا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ ڈر کے مارے میں اپنے دوپٹے کو اپنے ہاتھوں سے دبوچ لیا تھا۔ میں کس تکلیف سے گزر رہی تھی یہ میں ہی جانتی تھی۔ جیسے جیسے میرا شوہر میرے قریب آ رہا تھا میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ ایان میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک میرے حسین چہرے کو بڑی محبت سے دیکھنے لگا۔ میں بے حد خوبصورت تھی اور یہی میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا تو مجھے اتنا ٹھنڈا پا کر کہنے لگا، کیا بات ہے عائشہ، تم اتنا زیادہ نروس کیوں ہو؟ آپ نے اسے کیا بتاتی کہ مجھے شادی سے ڈر لگتا ہے؟ میں نے میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ پھر تم اس قدر گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے آہستہ سے کہا مجھے اس رشتے سے ڈر لگتا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے تسلی دینے لگا۔ کہنے لگا پریشان مت ہو۔ میں نے کہا لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے بہت ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کیسے سب ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھو اس کا ایک ہی حل ہے میرے پاس۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ میری اس بات کو سن کر اس نے میرے ہاتھوں کو تھام کر مجھے تسلی دی اور اس کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو گیا، الماری کے پاس گیا، الماری کھولی، ایک میڈیسن لا کر مجھے تھما دی، ساتھ میں پانی کا گلاس بھی دیا اور کہنے لگا یہ گولی کھا لو۔ میں نے کہا یہ کیسی دوا ہے ایان؟ کہنے لگا تمہاری تمام پریشانیوں کا حل اسی گولی میں ہے۔ ایان کی بات کو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں سوچنے لگی آخر میری پریشانیوں کا حل یہ گولی کیسے ہو سکتی ہے؟ ڈر اس قدر زیادہ تھا کہ میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، اور جب ایان نے یقین دلایا یہ گولی کھانے کے بعد تمہارا سارا ڈر اور پریشانی ختم ہو جائے گی، تو میں نے وہ گولی کھا لی۔ ایان میرے قریب آیا اور میرے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنے ہونٹوں پر لگایا تھا، مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا، لیکن میں یوں تھی جیسے میرے جسم میں کمپن پیدا ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ ایان نے مجھے اپنی باہوں کے گھیرے میں بھر لیا تھا اور میں ڈر کے مارے اپنے آپ اس سے چھڑوانے لگی تھی، لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ جیسے میری آنکھوں میں سکون اترنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نیند کی آغوش میں جانے لگی ہوں۔ چاہ کر بھی میں خود کو چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ کچھ ہی پل لگے تھے کہ میں گہری نیند میں جا چکی تھی۔ میری شادی سے کچھ دن پہلے میری سہیلیاں مجھے لے کر بیٹھ گئی تھی جو کہ پہلے سے شادی شدہ تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کچھ دن بعد تمہاری بھی شادی ہونے والی ہے، اس لیے ضروری ہے تم ہم سے اس رشتے کے بارے میں کچھ جانکاری لے لو۔ میں شادی کے رشتے سے بالکل انجان تھی، اس لیے جب میری دوستوں نے مجھے اس رشتے کے بارے میں بتایا تو مجھے اس رشتے سے کچھ ڈر سا محسوس ہونے لگا تھا
क्योंकि इनके बताने का अंदाज ही कुछ ऐसा था। कहने लगी, शोहर अपनी बीवी पर शादी की पहली रात बिल्कुल भी तरस नहीं खाता और तुम तो खैर मनाओ, तुम्हारा हसीन रूप देखकर तुम्हारे शोहर तो तुम्हारे साथ न जाने क्या क्या। ये कहकर वो खामोश हो गई और मुस्कुराने लगी और मेरा दिल धक धक करने लगा। इनकी बातें मेरा दिमाग और मेरा होश दोनों उड़ चुकी थी। शादी की रात का जो नक्शा मेरी सहेलियों ने मुझे बताया था, मुझे इस रात से डर लगने लगा था। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब हो रहे थे, मेरा दिल चाहता था कि मैं कहीं छुप जाऊं। इसलिए शादी की रात में अपने शोहर के आने पर बेहद डरी और घबराई हुई थी। पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा, लेकिन अयान ने मेरी बात को सुनकर इसे समझने की कोशिश की थी। इसने शायद मुझे नींद की गोली खिलाई थी, जिसे खाते ही मैं कुछ ही देर में सो चुकी थी। मुझे अपनी शादी की रात बिल्कुल भी याद ना थी। हाँ, इतना एहसास था कि मेरा शौहर मुझसे अपना हक वसूल कर चुका था, लेकिन सच तो शायद इतना भयानक था कि मेरी सोच भी इस तक नहीं पहुंच सकती थी और इससे मैं भी अभी तक अनजान थी। जो इंकिशाफ बाद में मुझ पर खुलने वाला था कि शादी की पहली रात मेरे साथ क्या हुआ था। खैर, जब मैं सुबह उठी मेरा पूरा जिस्म दर्द से चूर था। मैंने करवट बदली तो मेरी कमर में दर्द की लहर सी उठने लगी थी और मैं दर्द से करहाने लगी थी। मेरे साथ लेटा मेरा शौहर फौरन से उठ बैठा। कहने लगा, क्या हुआ आयशा? मैंने कहा, पता नहीं, मेरा पूरा जिस्म बहुत भारी हो चुका है और जिस्म में दर्द भी है। याद करने के बावजूद मुझे ये रात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही। समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने चकराते सर को पकड़ूं या फिर अपनी दुखती कमर। मैंने बेड पे नजर दौड़ाई तो मेरे हाथ में पहनी हुई कांच की चूड़ियां टूटकर बेड पर बिखरी पड़ी थी। मैंने मुश्किल से अपना तकिया बेड के साथ लगाया और हाथों को बेड पर रखकर मुश्किल से उठकर बेड पर बैठी थी। मेरे बाल खुले हुए थे और मेरी बिखरी हालत मुझे इस बात का एहसास दिला रही थी कि मेरे शौहर ने रात को मेरे साथ प्यार मोहब्बत वाला रवैया बिल्कुल नहीं रखा था। मैं चाह कर भी अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और इसलिए दर्द की तेजी की वजह से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझे यूं रोता देखकर अयान भी उठकर बैठ गया। कहने लगा, देखो ये सब तो होता ही है, तुम्हें अपने आप को इस बात का आदी बना लेना चाहिए और वैसे भी शादी की पहली रात थी तो तुम्हें ज्यादा महसूस होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें इस बात की आदत हो जाएगी और फिर अब बीवी खूबसूरत हो तो इंसान कैसे अपने जज्बात पर काबू पा सकता है। और फिर तुम रात को बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें मेडिसिन ना दी तो तुम मुझे अपने करीब भी नहीं आने दोगी और मैं अपनी ये रात बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये कहकर वो उठकर वॉशरूम में चला गया, लेकिन मुझे अपना जिस्म इस काबिल भी नहीं लग रहा था कि मैं उठकर खड़ी हो जाती। अयान घर पर अकेला रहता था। इसके माँ बाप जिंदा नहीं थे। पहले तो मेरे माँ बाप इस रिश्ते पर राजी नहीं थे। कहने लगे, अकेला लड़का है, हमें तो ऐसे रिश्ते समझ नहीं आते। लेकिन फिर मेरी माँ कहने लगी कि लड़का अच्छा खासा कमाता है, अपना घर है। अब अगर इसके माँ बाप जिंदा नहीं हैं तो इसमें मैं क्या कसूर है? आपने अच्छी तरह छानबीन तो करवाई है, इस रिश्ते में किसी ने कोई भी बुराई या कमी नहीं निकाली है। अच्छा है मेरी बेटी पर ससुराल का बोझ नहीं होगा। मैं नहीं जानती थी कि शादी की रात ही मेरी ऐसी हालत हो जाएगी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी। अयान नहाकर बाहर आया तो मुझसे कहने लगा, देखो मेरे घर में तुम्हारी खिदमत करने के लिए फिलहाल कोई नहीं है, इसलिए यह घर तुम्हें ही संभालना है। मुझे इसकी बात पर एतराज ना था, लेकिन मुझे अपना आप इस वक्त इस काबिल नहीं लग रहा था कि मैं इसका नाश्ता बना सकती। वो अपनी बात कहकर कमरे से जा चुका था कि जल्दी से उठकर बाहर आओ और मेरे लिए नाश्ता बनाओ। मैं जब बेड से उठकर खड़ी हुई तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी कमर टूट जाएगी। मैं बड़ी मुश्किल से कमरे से बाहर आई। अयान बाहर लाउंज में बैठा फोन पर किसी से हंसकर बातें कर रहा था, लेकिन जो बातें वो कर रहा था इसने मुझे शर्म से पानी पानी कर दिया था।
वो गुजरी हुई रात के पल ना जाने किसके साथ ना जाने किसके साथ शेयर कर रहा था, वो भी बड़े ही बेशर्म अंदाज में। मुझे अयान का इस तरह अपनी पर्सनल बातें किसी को शेयर करना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मैं पहली रात की दुल्हन थी, इस तरह मैं भी अयान से कुछ भी कह नहीं सकती थी। मैंने सोचा मैं अयान को बाद में कहूंगी कि वो इस तरह की बातें बाहिर ना करे। मैं फौरन से नजरें झुकाए किचन में चली गई थी। मुश्किल से ही मैंने अपना और अयान का नाश्ता बनाया था। नाश्ते के बीच मैंने झिझकते हुए अयान से ये बात कही थी। मैंने कहा कि अयान, मेरी कमर में बहुत दर्द है, इसलिए शायद आज रात में आपको ना दे सकूं, और प्लीज आप भी मुझे डिस्टर्ब मत करना। अयान इस वक्त चाय पी रहा था। मेरी बात सुनकर इसका कप होंठों के करीब जाते जाते रुका था। कहने लगा, देखो मैं तुम्हारे बहाने नहीं सुन सकता, मुझे हर सूरत जल्दी से जल्द औलाद चाहिए, इसलिए तो मैंने तुमसे शादी की है। इसकी बात सुनकर मेरा दिल बेचैन सा हो गया था। मैं नहीं जानती थी कि रात को मेरे साथ हुआ क्या था, लेकिन जो हालत मेरी इस वक्त थी शायद इस काबिल नहीं थी कि मैं दोबारा इसी तकलीफ को झेलती, लेकिन मेरे सामने खड़ा इंसान मेरी हर तकलीफ से बेपरवाह होकर बस अपनी ही मनमानी करना चाहता था। जैसे ही रात हुई मुझे लगा मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। रात को फिर अयान ने मुझे एक दूसरी मेडिसिन दी। मैंने कहा मुझे नहीं खानी। वो कहने लगा ये नींद की दवा नहीं है। मैंने कहा फिर ये किस चीज की दवा है? कहने लगा ये जल्दी प्रेग्नेंट हो जाने की दवा है। ये सुनकर मैं कुछ देर तो इसकी शक्ल देखती रह गई। आखिर इसे किस बात की जल्दी थी? मेरी शादी को कौन से 4-5 साल गुजर चुके थे। अभी तो शादी को 4 दिन भी नहीं गुजरे थे, और ना ही मेरे सास ससुर जिंदा बैठे थे जिन्हें पोता और पोती गोद में खिलाने की जल्दी थी। आखिर वो मुझे इतनी जल्दी प्रेग्नेंट होने की दवा क्यों दे रहा था? मैंने कहा अयान, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो हमारी शादी को कुछ ही दिन गुजरे हैं। हम आराम से 2-4 साल बाद बच्चा प्लान करेंगे। अभी तो खुद ही हमारी मौज मस्ती के दिन हैं। वो कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है मुझे कितनी जल्दी है बच्चे की। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। शादी से ज्यादा मुझे बच्चों की ख्वाहिश थी, और इसलिए मैंने तुमसे शादी की थी कि मेरी जल्द जल्द शादी हो और मेरे घर में नन्हे मुन्ने बच्चे की खिलकारियां गूंजे। मैं नहीं चाहता कि वक्त बर्बाद हो। एक साल तक मैं ये देखता रहूं कि तुम्हें औलाद होती है कि नहीं, और फिर तुम्हें इसके बाद दवा खिलाऊं। ये कहकर इसने वो मेडिसिन मेरे मुंह में डाल दी और पानी का गिलास मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने पानी पीकर वो दवाई अपने अंदर उतार ली थी, लेकिन मुझे हैरत इस वक्त हुई जब पिछली रात वाली बेहोशी मुझ पर फिर से छाने लगी। इस वक्त मेरा दिमाग इस काबिल नहीं था कि मैं ये बात सोचती कि अगर ये दूसरी दवा थी तो मुझे नींद क्यों आ रही थी, मुझ पर क्यों इतनी बेहोशी सवार हो रही थी, और फिर मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। मैं दोबारा से नींद की गहरी वादियों में उतर चुकी थी। बेहोशी के आलम में भी मुझे अपनी सिसकारियां अपने कानों में सुनाई दे रही थी। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी। दर्द की इतनी तेजी थी कि गहरी नींद के बावजूद मैं रो रही थी। सुबह मेरी आंख दर्द की वजह से जल्दी खुल गई थी। इस वक्त मेरी कमर में इतना दर्द था कि मैंने अयान को उठा दिया। मैंने कहा मेरी कमर में बहुत दर्द है, मुझसे सहन नहीं जा रहा, खुदा के लिए मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। लेकिन वो झंझलाहट से कहने लगा, अभी तो दिन भी नहीं चढ़ा, तुम क्यों मेरी नींद का सत्यानाश कर रही हो? पेन किलर दे देता हूँ, तुम वो खा लो। इसने मुझे एक और दवा दी जिसे खाकर मेरे दर्द में बस थोड़ा सा फर्क हुआ और मैं दोबारा सो गई थी। लेकिन जैसे ही सुबह उठी दर्द फिर से उठने लगा था। अब तो ये रोज की रूटीन बन गई थी। लगातार 8-10 दिन से ऐसी ही तकलीफ से गुजर रही थी, लेकिन अयान को जैसे मेरी तकलीफ का कोई एहसास नहीं था।
ایک دن وہ آفس سے واپس لوٹا تو میں نے کہا مجھے ماں کے گھر چھوڑ دو۔ میں نے ایان سے دور رہنے کا بس ایک ہی بہانہ ملا تھا۔ وہ کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک میری اولاد نہیں ہو جاتی میں تمہیں کہیں بھی نہیں بھیجوں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی آخر اسے بچوں کی اتنی جلدی کیوں تھی۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے۔ بچے کا ہونا یا نہیں ہونا میرے بس میں تو نہیں تھا۔ 8-10 دن میں ہی میرا یہ حال ہو چکا تھا کہ میں چل پھر بھی نہیں پا رہی تھی۔ پین کلر کھا کر اب تو میرا معدہ بھی ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ میں ایان سے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے کہتی تو اس بات پر بھی نہیں مانتا تھا۔ کہتا تھا کہ ڈاکٹر بھی تمہیں پین کلر ہی دے گا۔ لیکن اس بار جیسے ہی وہ گھر سے باہر گیا میں نے اپنی ماں کو بلا لیا اور اس کے ساتھ ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ میں نے اسے کمر درد اور پیٹ کے نچلے حصے کے درد کا کہا اور میرا ہاتھ اب بھی میرے پیٹ پر تھا۔ میں 8-10 دن سے لگاتار یہ تکلیف سہ رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا اور اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ جو بات اس نے مجھے بتائی وہ سن کر تو میں سانس لینا بھول گئی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے ڈاکٹر کی بات سن رہی تھی کہ کیا اس نے کیا کہہ دیا تھا۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے نہ میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی۔ پر وہ کہنے لگی میرے پاس ایسے بہت سے کیس آتے ہیں اس لیے میں جانتی ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کیا تم اس وقت ہوش میں ہوتی ہو جب تمہارا شوہر تمہارے قریب آتا ہے؟ میں نے نہ میں ہی سر ہلا دیا کیونکہ ایان تو روز مجھے جلدی پریگننٹ ہو جانے کی دوائی دیتا تھا اور جس کو کھاتے ہی میں گہری نیند میں چلی جاتی تھی۔ لیکن جو بات لیڈی ڈاکٹر نے مجھ سے کہی تھی مجھے اس کی بات سن کر ایان پر شک ہونے لگا تھا۔ ڈاکٹر سے میری کوئی پرسنل دشمنی تو نہیں تھی جو وہ مجھ سے جھوٹ بولتی یا ایان کے خلاف میرے کان بھرتی۔ وہ ایک ڈاکٹر تھی اور اس کا پیشہ صرف اپنے مریض کا چیک اپ کرنا اور ان کا علاج کرنا تھا۔ اس نے وہی بات بتائی ہوگی جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ میرے پاس ڈاکٹر کی بات پر یقین کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں تھا۔ میرا دل میں اب ایان کے لیے شک پڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی اگر تمہارے شوہر کو تم سے محبت ہے تو وہ تمہیں نیند کی دوا دے کر ہی کیوں تمہارے قریب آتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس طرح کے سوال سن کر مجھے ایان پر اور بھی شک ہونے لگا تھا۔ لیکن میں یہ کیسے جان سکتی تھی کہ سچ کیا ہے کیونکہ میں اسے پہلے بھی کئی بار وہ میڈیسن کھانے سے انکار کر چکی تھی لیکن وہ میری بات نہیں سنتا تھا۔ زبردستی وہ میڈیسن میرے منہ میں ڈال دیتا اور پانی کا گلاس میرے ہونٹوں پر لگا دیتا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگا اچھا ایسا کرو مجھے تم اس میڈیسن کا نام بتاؤ۔ تو میں نے سوچا مجھے تو اس میڈیسن کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ آج تک ایان نے مجھے وہ میڈیسن دکھائی ہی نہیں تھی۔ وہ تو اپنی الماری میں سے وہ دوا نکال کر مجھے دیتا تھا۔ لیکن جب میں نے یہ بات لیڈی ڈاکٹر کو بتائی تو وہ ہنسنے لگی۔ کہنے لگی ایسی کون سی دوائیں ہیں جو تمہارا شوہر اتنا چھپا کر رکھتا ہے اور روزانہ تمہیں انکار کرنے پر بھی تمہیں کھلاتا ہے؟ تم اپنے شوہر کی حرکتوں پر نظر رکھو، ایسے تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ ڈاکٹر مجھے یہ ساری باتیں کہہ رہی تھی۔ اس وقت اکیلی ہی میں اس لیڈی ڈاکٹر کے کمرے میں تھی یا پھر وہ ڈاکٹر تھی؟ میری ماں کمرے سے باہر بیٹھی تھی اس لیے وہ ہر بات سے انجان تھی۔ میں غائب دماغی سے اپنے گھر تک پہنچی تھی۔ میری ماں مجھے کہنے لگی اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی ہو؟ تمہارے سر پر تو ساس سسر نند دیور کی ذمہ داریاں بھی نہیں ہیں اور تمہارا شوہر بھی تم سے بہت محبت کرتا ہے لیکن تم نے دیکھو اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے۔ 8-10 دن میں ہی سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہو، چہرے کی رنگت پیلی پڑ گئی ہے۔ اب میں اپنی ماں کو کیا بتاتی کہ میں کس بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ میرا شوہر کسی وحشی جانور سے کم نہ تھا۔
رات کو مجھے نیند کی دوا کھلا کر میرے ساتھ کیسا کھلواڑ کرتا ہے۔ میری ماں مجھے نصیحتیں کر کے اپنے گھر جا چکی تھی۔ میں پورا دن ڈاکٹر کی باتوں کو ہی سوچتی رہی، لیکن میرے پاس اس بات کا کوئی حل نہیں تھا، اور یہ ایسی بات تھی کہ میں ایان سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے اپنا آپ بالکل بے بس لگ رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ ہی ان کے گھر چلی جاؤں، لیکن میری ماں مجھے کبھی بھی میرے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر لے کر نہیں جاتی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر میں کروں تو کیا کروں۔ پھر میرے دماغ میں خیال آیا کہ میں الماری کھول کر دیکھتی ہوں کہ آخر ایان مجھے کون سی دوا کھلاتا ہے۔ میں فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی، آہستہ سے چلتی ہوئی الماری کے پاس آئی اور ایان کی الماری کھول دی۔ سامنے ہی اس کے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ایک ایک کپڑا اٹھا کر دیکھا، لیکن دوا مجھے کہیں نہ ملی۔ پھر میں نے دراز بھی دیکھ لیے، اس میں بھی کچھ ضروری کاغذات تھے، کوئی میڈیسن نہیں تھی۔ لیکن جب میں نے نیچے لاکر کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ دوائی ایان اسی لاکر میں رکھی ہے۔ رات کو جب ایان واپس آیا تو میں نے اسے کھانا دے دیا، لیکن میری بھوک تو جیسے اٹھ چکی تھی۔ جو بات ڈاکٹر مجھے بتا چکی تھی، اس کے بعد تو میرے دماغ نے کام کرنا ہی بند کر دیا تھا۔ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا اور رات کو سوتے وقت میں نے دودھ کا گلاس پی لیا۔ اس سے پہلے کہ ایان کمرے میں آتا، میں فوراً سے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں تاکہ ایان کو لگے کہ میں سو چکی ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے سویا دیکھ کر مجھے میڈیسن نہ کھلائے اور مجھ پر یوں بے ہوشی طاری ہو۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ اتنی رات کو میرے ساتھ کرتا کیا ہے۔ کچھ دیر بعد ہی ایان کمرے میں آیا، مجھے بیڈ پر سوتا دیکھ کر میرے قریب آیا اور بازو سے مجھے ہلا کر اٹھانے لگا اور کہنے لگا، اٹھو، اٹھ کر بیٹھو۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو ایان ماتھے پر بل چڑھاتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، ایان مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں اور میری کمر میں بھی درد ہے۔ میری بات سن کر ایان کہنے لگا، یہ بہانے تم میرے سامنے مت لگاؤ، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے ہر قیمت پر بچہ چاہیے، چلو دوا کھاؤ۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ آخر آپ نے دوائی اپنی الماری میں چھپا کر کیوں رکھی ہے؟ میری باقی دوائیوں کے ساتھ رکھ دے، میں خود کھا لیا کروں گی۔ میری بات سن کر اس نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا تو کہنے لگا، تم یہ کیسے جانتی ہو کہ میں نے تمہیں دوا کو الماری کے لاکر میں رکھا ہے؟ میں اس کی بات سن کر گھبرا گئی تھی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، جلد بازی میں شاید میں نے کچھ غلط کہہ دیا تھا۔ میں نے کہا، ایسے ہی میں نے سوچا آج دوا میں خود کھا لیتی ہوں۔ میں نے اپنی الماری کھول کر دیکھی تو کہیں بھی وہ دوائی موجود نہ تھی۔ مجھے لگا شاید آپ نے دوائی لاکر میں رکھی ہے۔ میں نے ایک بہانہ کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہ دوائی روزانہ تمہیں کھلاتا رہوں گا اور جب تک بچہ نہیں ہو جاتا وہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہی کھلاؤں گا۔ میں نے کہا، ایان مجھے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، آپ کیوں مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جاتے؟ اور بچہ پیدا کرنے کے لیے ایک پورا علاج ہوتا ہے اور وہ کوئی لیڈی ڈاکٹر ہی مجھے بتا سکتی ہے، ایسے یوں خود سے دوا کھانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ میں نے سوچا تھا شاید میری اس بات پر ایان مجھے وہ دوائی نہیں دے گا، لیکن وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ وہ دوائی عورت کو پریگننٹ کر دیتی ہے، تمہیں کسی بھی ڈاکٹر سے کوئی علاج کروانے کی ضرورت نہیں، تم بس میری بات مانو، وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ میں نے کہا، آج میں کوئی بھی دوا نہیں کھاؤں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ایان کا پارا ہائی ہو گیا تھا، اس نے مجھے زبردستی دوائی کھلائی تھی اور دوائی کھانے کے بعد میری پھر سے وہی حالت ہونے لگی تھی۔
اور صبح میں اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ اگر یہی رہا تو میں تو بہت جلد ہی مر جاؤں گی، اور اس لیے میں نے اپنا دماغ چلانا شروع کر دیا۔ رات کے وقت میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر دیا اور ایسی جگہ پر رکھا کہ جہاں میرا بیڈ آسانی سے نظر آ سکے۔ رات کو ایان نے پھر سے مجھے دوائی کھلائی تھی اور میری وہی حالت ہونے لگی تھی۔ صبح جب میں اٹھی تو ایان کے آفس جانے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلا میں نے جلدی سے موبائل اٹھایا، اس پر لگی ویڈیو دیکھنے لگی اور جسے دیکھ کر میرے ہوش و حواس اڑ کر رہ گئے تھے۔ میں نے پوری ویڈیو بھی نہیں دیکھی تھی اور موبائل کو بیڈ پر پھینک دیا تھا اور اپنے چکراتے سر کو پکڑنے لگی۔ جو کچھ میرا شوہر میرے ساتھ رات میں کرتا تھا وہ کوئی بھی عورت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ ایان واپس آتا میں نے اپنے ماں باپ کو گھر بلا لیا اور ساری سچائی انہیں بتا دی۔ یہ بات سن کر تو میری ماں رونے لگی تھی۔ میرے پاپا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ ایان ایک ادھورا مرد تھا، وہ اس قابل نہیں تھا کہ بچہ پیدا کر سکتا، بلکہ وہ تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ اپنی بیوی کے پاس بھی آ سکتا اور میاں بیوی کا رشتہ بنا سکتا۔ وہ نامرد تھا اور اپنا رعب مجھ پر جمانے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ایک پورا مرد ہے، رات گزارنے کے لیے اپنے دوستوں کو میرے کمرے میں بھیج دیتا اور جو میرے ساتھ بے دردی سا سلوک کرتے تھے۔ میرے ماں باپ نے ایان پر کیس کر دیا اور مجھے طلاق بھی دلوا دی۔ ایان پر انویسٹیگیشن کی گئی تو معلوم ہوا کہ پہلے بھی اس کی شادی ہو چکی تھی اور اس کی بیوی نے اس سے اسی بات پر طلاق لی تھی کہ وہ نامرد ہے، شاید اپنی ہی اس کمی کو چھپانے کے لیے، اپنی بیوی پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اس نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا، میری زندگی کو نرک بنا کر رکھ دیا تھا۔ جب میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو اس نے مجھے یہی بتایا تھا کہ تمہارے ساتھ ریپ ہو رہا ہے اور کرنے والے 1 سے زیادہ لوگ ہیں۔ یہ بات جھوٹ نہیں تھی۔ ایان مجھے پریگننٹ کرنے کے بہانے نیند کی دوائی دیتا تھا تاکہ میرے ساتھ یہ گھٹیا کھیل کھیل سکے اور اپنی انا کو سکون پہنچ سکے، اپنی بیوی پر یہ جتانے کے لیے وہ پورا مرد ہے۔ اس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ پورا 1 سال لگ گیا تھا مجھے سنبھلنے میں، کیونکہ جو درد اور تکلیف ایان نے مجھے 2 مہینے میں دی تھی وہ بہت دردناک تھی۔ پھر میرے ماں باپ نے میرے لیے دوسرا رشتہ دیکھا تھا۔ اس بار بھری پوری فیملی تھی۔ ہاں، لڑکا شادی شدہ تھا، اس کی پہلے سے ایک بچی بھی تھی۔ بچے کی پیدائش پر ہی اس کی بیوی چل بسی تھی، لیکن نہ مجھے اس بات پر اعتراض تھا اور نہ ہی میرے ماں باپ کو، اور آج میں اپنے بھرے پورے سسرال میں ہنسی خوشی رہ رہی ہوں۔ میرا شوہر مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے اور میں نے بھی اس بچی کو سچے دل سے اپنا لیا ہے اور اسے سگی ماں کی طرح پیار دیتی ہوں۔ خدا نے مجھے جتنی تکلیفیں دی ہیں اس کی بھرپائی ایک اچھے شوہر کے روپ میں دے کر دی تھی۔ میں اپنے خدا کا جتنا شکر ادا کرتی ہوں اتنا کم ہے کہ اس نے مجھے اتنا پیار کرنے والا ہم سفر دیا تھا۔ لڑکی کے ماں باپ یہ سوچ کر کہ اکیلے لڑکے کو اپنے داماد کے روپ میں چننا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ اکیلا ہے، ہماری بیٹی پر ساس نند اور خاندان کا بوجھ نہیں پڑے گا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ سسرال پورا ہو، ساس سسر ہوں، تب لڑکی اپنے سسرال میں زیادہ سکھی رہتی ہے، کیونکہ پیچھے سے اگر شوہر کو کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے ڈانٹنے کے لیے ساس سسر موجود ہوتے ہیں، اسے صحیح راہ دکھانے کے لیے، اسے سمجھانے کے لیے اس کے ماں باپ کا ہاتھ اس کے سر پر ہوتا ہے۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی کہانی۔ اگر پسند آئی ہے تو تاکہ مزید اسی طرح کہانیوں کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ختم شد۔